अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी, तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की स्टोरी है, बहुत कमाल का नॉवल है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। तो जो स्टोरी है वो है हमारे हीरो अज़लान शाह और हीरोइन नूरुलैन शाह की। बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। आफ्टर मैरिज बेस्ड स्टोरी है, रूड हीरो बेस्ड स्टोरी है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड स्टोरी है। बहुत ही कमाल का नावल है, आप लोगों को यकीनन अच्छा लगेगा। कज़न मैरिज बेस्ड है। एज डिफरेंस भी आप लोग कह सकते हैं, 5 साल का एज डिफरेंस है, तो आई थिंक सो के इस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ही मज़े की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें बगैर बकसाए कि हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। रात होने वाली बारिश ने मौसम की सर्दी को तो चंद कर दिया था। पूरी रात बरसने वाली घटाएं फजर से ज़रा पहले थमी थी, मगर अभी भी हल्की हल्की फुहार ने नमी घोल रखी थी। अल्लाह अकबर की सदा ने उसके जामद वजूद में हरकत पैदा की। सारी रात एक ही जगह मुंजमद बैठे जिस्म अकड़ चुका था, थकन पूर पूर में समा गई थी। मगर रब की पुकार पर लब्बैक कहता वो हॉस्पिटल के हाथे में मेरे मस्जिद की तरफ चल पड़ा था। अपने तमाम गुनाहों, तमाम ख़ताओं की माफ़ी मांगने के लिए उसे अपने रब की तरफ ही जाना था, और कोई जायपना थी भी नहीं। सजदे में सिर नुकू होते ही उसका चेहरा और ज़मीन भीगने लगे थे। जाने कहाँ कहाँ के आंसू थे जिन्हें वो बहाए चले जा रहा था। पूरे खुशू खजू से नमाज की अदायगी के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल की दुआएं आंसुओं की लड़ी में बदलने लगीं। ऐ मेरे रब, मेरे गुनाहों को मेरे लिए सज़ा ना बना, मेरी कुताहियों को मेरे पछतावे ना बना। मुझे एक मौका दे दे कि मैं उसे बता सकूं कि वो मेरे लिए क्या है। एक मौका जो मुझे मोहब्बत की अदालत में माफ़ी दिला दे, मेरी दुआओं को कबूल कर दे। मुझे मुझे माफ़ कर दे मेरे परवरदिगार। उसे मुझे लुटा दे मेरे रब, लुटा दे। बच्चों की तरह ज़ारो खितार होता वो दोबारा सजदा रेस हो गया। मैम, आपका फ़ोन है। हैंडबैग में सेल फ़ोन रखता उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। उसने पलटकर दीवार गिर घड़ी में टाइम देखा। 1 बज रहा था। बहुत तसल्ली से उसने बैग में अपनी बाकी अशिया की मौजूदगी का यकीन किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते फ़ोन स्टैंड के पास आई थी, जहाँ खड़ी मुलाजमा रोज़ दोहराई जाने वाली बात के इंतज़ार में थी। कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। फ़ोन के बिल्कुल करीब आकर उसने गुस्से से कहा और फ़ौरन पलट गई। उसका मकसद पूरा हो गया था। मुलाजमा ने खामोशी से फ़ोन कान से लगाया। ठीक है, और सब खैरियत है? उसे कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी। साहिब ने खुद ही बात ख़त्म कर दी। जी सर, लेकिन वो अटकी थी। लेकिन क्या? वो परेशान हुआ। सर, मैम 2 दिन से खाना नहीं खा रही हैं और गुस्सा भी आया हुआ है बहुत। शाम तक और देख लो, वरना मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना। ओके? ओके सर। रिसीवर कैडल पर डालकर वो किचन की तरफ चल दी थी। नमाज और तिलावत कुरान पाक से फारिग होकर वो दोबारा अंदरूनी हिस्से की तरफ जाने लगा तो सूरज तमाम दुनिया को अपनी रोशनी में नहला चुका था। कुर्ब इलाही ने उसके दिल को पुरसकून कर दिया था। अभी वो कॉरिडोर में दाखिल हुआ था कि नर्स ने उसे जा लिया। मुबारक हो सर, आपके पेशेंट को होश आ गया। वाकई? जी सर, बट शी इज़ स्टिल इन आईसीयू, नर्स ने जवाब दिया। ओह, थैंक यू सो मच सिस्टर। वो आईसीयू की तरफ भागा। आईसीयू के शीशे के उस पार अब वो साकत वजूद इतना भी साकत ना था, बल्कि ज़िंदगी की किरण ने उसके वजूद में अरताश पैदा कर दिया था। डॉक्टर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका मुआयना करने में मगन थे। वो दवाओं के ज़ेर असर दोबारा कनूदगी में जा चुकी थी, मगर एक हौसला अफसा पेशिफत के बाद अभी भी उसे अंदर जाने की इजाज़त ना थी। इसी वक्त डॉक्टर अहमद बाहर आए। उसके बहुत पुराने जानने वाले थे। मुबारक हो यंग मैन, शी इज़ बेटर नो। हंसते हुए उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू अंकल, अगर आप ना होते तो। कॉमन, मेरी जगह कोई भी डॉक्टर होता वो यही करता, वो शफकत से कहने लगे। एनीवे, शाम तक उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तुम वहीं मिल सकोगे। बेहतर है अभी कुछ देर आराम कर लो। वो मुतफक्किर थे। कल से इसी हालत में देख रहा हूँ तुम्हें। ओके अंकल, बट थैंक्स अगेन। वो मुस्कुरा दिया था। टेक केयर। उसका शाना थपकते वो मसनूई खफकी से घूरे थे। चार कनाल पर मुहित ये वसी और इस हवेली आज फिर मातम कदा थी। सुबह से ही लोगों का तंतना बंधा हुआ था। 21 साल पहले इस हवेली पर जो क्यामत गुजरी थी वो दास्तान आज भी गांव के लोगों को अजबर थी। रात के अंधेरे में पुलिस से भागते डाकुओं ने इस हवेली में पनाह ली और मौका अच्छा जानकर न सिर्फ हवेली के माल पर हाथ साफ किया, बल्कि 3 जवान नेमते भी छोड़ गए। मुहिब शाह इस गांव समेत 5 गांवों के सरदार थे। एक नहायत ईमानदार, नेक और खुदा तरस बादशाह की तरह वो गांव के वासियों की फलाह के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। उनकी शरीक हयात मोमना शाह भी उन्हीं की तरह थी। अपने दोनों बेटों सिकंदर शाह और आलम शाह को भी उन्होंने हमेशा यही सिखाया, लेकिन किस्मत की सितम ज़रफ़ी के कोई भी माँ बाप जैसा न बन सका। मुहिब शाह की वफ़ात
محب شاہ کے وفات پاتے ہی دونوں بھائیوں کے مابین جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ سکندر شاہ بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے سردار بنے۔ ان کی بیگم مومنہ بیگم کی سگی بھانجی تھی، پیار کرنے والی اور ملنسار۔ سکندر شاہ جیسے ظالم اور اکھڑ انسان کے ساتھ گزارا کرنا انہی کا صبر تھا، مگر اسلام کی پیدائش کے بعد سکندر شاہ انہیں تھوڑی بہت اہمیت دینے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف عالم شاہ بھی غصے کے تیز انتہائی جذباتی آدمی تھے، لیکن چونکہ مریم ان کی منچاہی بیوی تھی سو اچھی گزر رہی تھی، مگر ان کے ساتھ ایک دوسرا ہی معاملہ تھا، شک۔ انہیں دنیا کی ہر عورت مشکوک لگتی تھی، پھر بیوی تو کیا معنی، اور پھر بیوی بھی وہ جسے پہلے ان کے بڑے بھائی بیاہنا چاہتے تھے۔ مگر رقیہ بیگم کروڑوں کی جائیداد کی تنہا وارث تھی، سو انہوں نے مریم کے لیے پسندیدگی کو دل میں چھپا کر رقیہ کو چن لیا، مگر عالم شاہ کے لیے اپنی محبت پہلے تھی۔ عالم اور مریم کی بیٹی نورالعین صرف 3 ماہ کی تھی جب ایک رات سانحہ ہوا۔ مومنہ بیگم اور رقیہ اذلان اور نورالعین کو دم کروانے قریبی گاؤں گئی تھیں، اور جب واپس آئیں تو سب ختم ہو چکا تھا۔ آج اس قیامت کو گزرے 21 سال ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے صرف 2 سال بعد ہی رقیہ بیگم بھی انتقال کر گئی، تو اذلان اور نورالعین کی ذمہ داری تنہا مومنہ بیگم کو سنبھالنی پڑی۔ حویلی میں بڑے پیمانے پر قرآن خانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آس پاس کے گاؤں کے وڈیرے، ان کے اہل خانہ، گاؤں کے رہائشی سبھی جمع تھے۔ بی جان، آپ کو چھوٹے سائی نے بلایا وہاں۔ اصغری بوا اس گھر کی پرانی خادمہ تھی اور بی جان کے نہایت قریب بھی۔ دعا ہو گئی ہے کیا؟ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بی جان نے پوچھا۔ جی، اسی لیے آپ کو بلایا ہے کہ آپ آئیں تو لنگر تقسیم ہو، وہ مؤدب سی کہنے لگیں۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رہنا، اور یہ نور کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ کہاں ہوتی ہے؟ عسکری بوا افسوس سے کہنے لگیں۔ بی جان آنکھوں کے گوشے صاف کرتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ مسز افریدی میری فرینڈ ہے اینا، یہ مسز افریدی ہیں جن کے بارے میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ سعدیہ نے اس کا تعارف کروایا۔ وہ آج کل اپنا بوتیک کھولنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اس کے پاس سرمایہ تھا، تجربہ نہیں۔ مسز افریدی اپنا بوتیک چلاتی تھی اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کو تیار تھی۔ تو آپ اینا ہیں؟ وہ کافی متاثر لگ رہی تھی۔ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ کچھ خاص نہیں، ہاؤس وائف سمجھ لیں۔ ارے نہیں، اچھی خاصی سوشل لڑکی ہے۔ دراصل اس کے ہسبینڈ ابراڈ ہوتے ہیں، اسی لیے کوئی بزنس پلان کر رہی ہے۔ سعدیہ کو اس کا ہاؤس وائف کہنا ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ پھر تو فرصت ہی فرصت ہوتی ہوگی، مسز افریدی نے مذاقن کہا۔ اسی لمحے اس کے سیل فون کی وپ ہوئی تھی۔ گھر کا نمبر دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایکسکیوز کرتی سائڈ پر آ گئی۔ ہیلو میم، آپ کب تک آ جائیں گی؟ وہ سر آپ کو کال۔ تم اپنے سر سے کہو میری فکر کرنا چھوڑ دیں، اور اب بار بار کال کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، انڈرسٹینڈ؟ میم اف، مگر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ انکار جیسی لذت اقرار میں کہا۔ بڑھتا ہے عشق غالب ان کی نہیں سے۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ اسے اذلان شاہ سے محبت کب ہوئی تھی، بس ایک سفر مسلسل تھا جو اس کے بچپن سے شروع ہوا، لڑک پل میں پھیلنے لگا، اور جوانی کی دہلیز پر کھڑی وہ پور اس کی محبت میں بھیگ چکی تھی۔ اس بھری دنیا میں بی جان کے بعد اس کا واحد خونی رشتہ وہی تو تھا جسے دیکھ کر اسے اپنے ہونے کا یقین ملتا تھا، جسے سامنے نہ پا کر اس کی سانسیں رکنے لگتی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ محبت کا یہ سفر وہ تنہا طے کر رہی ہے، وہ اس کا شریک نہیں ہے، بلکہ ایک محبت کے سفر میں ہی کیا، زندگی کی کسی بھی راہ پر وہ اس کے ساتھ نہ تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اذلان نے اسے کبھی خود سے مخاطب کیا ہو، بلکہ اگر وہ ایسا کر لیتی تو اس کا لہجہ اتنا سرد ہوتا کہ وہ آئندہ کئی مہینے اس سے کلام نہ کر پاتی۔ اول تو ملاقات ہی شاذ و نادر ہوتی، دونوں ہی چھوٹی عمر سے بورڈنگ اسکول رہے تھے۔ بی جان کو یہی آسان لگا تھا، اور اگر آمنا سامنا ہوتا بھی تو بات کرنا تو دور، وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ وہ جس کی صورت کے بارے میں بی جان کہتی تھی کہ نور کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کسی پاکیزہ حالے کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کی بیسٹ فرینڈ کا کہنا تھا کہ اگر نور مقابلہ حسن میں چلی جائے تو کوئی اس کے مقابل نہیں ٹھہر سکے گا۔ ایسے حسن کی چکا چوند بھی اس پتھر کو نہ پگھلا سکی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگتا، محبت اتنا ہی اسے اذلان کے قریب دھکیلتی۔ وہ کم گو تھا، لیے دیے رہنے والا تھا۔ اس کی دوستیاں بہت زیادہ نہ تھیں، مگر پھر بھی نور نے اسے اکثر ہنستے دیکھا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ سامنے آتی، اس کے لب بن جاتے تھے، چہرے پر نرمی کی جگہ سختی آ جاتی، اور وہ اس کی موجودگی سے اکثر انجان بن جاتا۔ ایسے میں ماں کی کمی اسے اور شدت سے محسوس ہونے لگتی تھی۔ ماں کی تصویر گود میں رکھے وہ خاموشی سے بس اس پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی، اور اس کا دکھ قطرہ قطرہ تصور بن کر ابھر رہا تھا۔ ماں، میں کیا کروں؟ کس سے کہوں؟ بی جان کو بتانا انہیں پریشان کرنے کے برابر ہے۔ وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکیں گی تو ان کا دکھ بڑھ جائے گا۔ وہ آج تک اپنی اولاد کا غم نہیں بھولی۔ سسک کر روتے ہوئے ایک ٹوٹی بکھری مورت لگ رہی تھی۔ مومنہ بیگم سمجھ نہ سکیں کہ وہ کس بات پر شکوہ کنائے۔ اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے انہوں نے ملازمہ کو ٹرالی وہی چھوڑ کر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کے آنسوں میں روانیاں آ چکی تھی۔ مومنہ بیگم یقین اور بے یقینی کے درمیان معلق تھی۔ اپنا چہرہ مریم کی تصویر پر ٹکا کر وہ سسک رہی تھی۔ بنا ہٹ کیے وہ اس کے برابر آ کر رک گئی۔ وہ چونکی۔ لگتا میں اپنی بیٹی کو اتنا پیار نہیں دے سکی جتنا عالم اور مریم دیتے۔ ایک سیکنڈ لگا تھا اسے سنبھلنے میں، جلدی آنسو پہنچے۔ نہیں بی جان، آپ نے تو ان سے زیادہ پیار دیا ہے۔ خیر یہ آنسو کچھ نہیں بی جان، بس ویسے ہی میں آ رہی تھی، چلے میں یہی کھانا لے آتی ہوں۔ وہ گڑبڑائی۔ پتہ نہیں بی جان کب سے اس کی باتیں سن رہی ہوں گی۔ مومنہ بیگم نے چپکے سے آنکھیں صاف کی۔ وہ جانتے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔
اب کی بار جب وہ کمرے میں آیا تو وہ مکمل ہوش میں تھی اور مسلسل چھت کو گور رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ وہ خاموش رہی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ لفظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ پلیز مجھ سے بات کرو، اس نے التجا کی مگر بے سود۔ دیکھو میں تم سے اس نے کروٹ بدل لی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن نرس آ چکی تھی۔ 3 روز کا معمول آج پھر اختتام پذیر ہوا تھا۔ سعدیہ آج شام میری کچھ فرینڈس ڈنر کے لیے آ رہی ہیں، کوئی اچھا سا مینیو رکھ لینا اور ٹھیک 8 بجے تک سب ریڈی ہو۔ اوکے اوکے میم، وہ مؤدبانہ بولی۔ میم وہ سر کی کال آئی تھی دوپہر میں۔ یہ ڈیلی کا سبق ہے کیا جو سنایا جائے؟ وہ تلخ ہوئی۔ میم سر کا آرڈر ہے کہ روزانہ آپ کو انفارم کیا جائے۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی۔ آرڈر مائی فٹ! وہ غصے میں آئی تھی۔ آئندہ مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں دینا، یہ میرا آرڈر ہے۔ وہ پھر سے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ موڈ درست کرنے کے لیے اس نے جھٹ کال ملائی۔ اس کے بعد شام تک کا وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ تقریباً 6 بجے مسز افریدی، سعدیہ اور سنبل اس کے گھر پر تھی۔ آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، بلکہ کافی آرٹسٹک ہے۔ تھینکس، وہ مسکرائی۔ آپ کی پسند ہے یا آپ کے ہسبینڈ کی؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ نہیں، انہی کی پسند ہے، وہ زبردستی مسکرائی۔ ونڈرفل، انہوں نے دل سے تعریف کی۔ سعدیہ وہ کنٹریکٹ کی فائل اینا کو دکھا دو۔ شور ہے نا، تم دیکھ لو اور پھر سائن کر دو۔ اوکے، وہ فائل دیکھ رہی تھی جب لینڈ لائن فون کی بیل ہوئی۔ وہ قریبی تھی، نہ چار اٹھنا پڑا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ کس کا فون ہے۔ یہ نمبر کسی نے صرف اپنے لیے ہی لگوایا تھا۔ ہیلو، یہ تم ہی ہو نا؟ وہ حیران ہوا۔ جی فرمائیے، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ شکر ہے تم نے مجھ سے بات کی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج۔ سوری، رانگ نمبر۔ اس سے کھٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ وہ ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا، مگر وہ فون انگیج کر چکی تھی۔ سعدیہ حد تک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی 1 گھنٹہ پہلے ہی حویلی پہنچا تھا۔ اتنی بڑی جگیر تھی، اس کے علاوہ شہر کی فیکٹریاں، سب کچھ اسے ہی دیکھنا پڑتا تھا، اس لیے اس نے دوران تعلیمی سب چیزوں کی دیکھ ریکھ شروع کر دی تھی۔ بہت کم عمری میں ہی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں گیا، یہ اس کا معمول تھا۔ وہ کہیں سے بھی آتا سب سے پہلے بی جان کے پاس جاتا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام، مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور ٹانگیں سمیٹ کر اس کے لیے اپنے ساتھ ہی جگہ بنائی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس نے ان کی ٹانگیں سیدھی کر کے دبانا شروع کر دی۔ الحمدللہ بچے، جن کی تم جیسی اولاد ہو وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ انہوں نے فخر سے اپنے خوبرو اور فرمانبردار پوتے کو دیکھا تھا۔ اچھا جی، مکھن، لگتا ہے آپ کی میڈیسن گول کی ہے۔ لگتا ہے آج کی میڈیسن گول کی ہے، ابھی مجھے سغرا بوا نے بتایا۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ نہیں نہیں، اب تو جینے کی امنگ بڑھنے لگی ہے تو میڈیسن تو ضرور لیتی ہوں۔ اب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ خفا ہوا۔ ایک جوان پوتے اور ایک جوان پوتی کی ذمہ داری ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، بچے کھلانے ہیں، تو جینا تو پڑے گا نا۔ وہ شریر ہوئی، پاؤں دباتا اسلان کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا مگر سنبھل گیا تھا۔ ہاں تو ایسا کریں، پوتی کے لیے دیکھیں، میری فکر ابھی چھوڑ دیں، مجھے ابھی آپ کی خدمت کرنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شادی کے بعد خدمت نہیں کرو گے کیا؟ انہوں نے مصنوعی ناراضی دکھائی تھی۔ اگر آ گئی کوئی ایسی جو مجھے جورو کا غلام بنا دے تو؟ وہ سوچتا ہوا بولا۔ ایسے لگتے تو نہیں ہیں، وہ پوری یقین تھی۔ تو پھر یوں کرتے ہیں، کوئی ایسے ڈھونڈتے ہیں جو تم سے بھی زیادہ میری خدمت کرے۔ وہ اصل موضوع کی طرف آنے لگی۔ یہ تو پھر میری شادی نہ کرنے والی بات ہوئی نا؟ کیوں، کوئی تو ہوگی ایسی دنیا میں۔ وہ ڈھٹ گئیں۔ ناممکن ہے، اگر میں ممکن کر دکھاؤں تو؟ انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اس نے قبول کر لیا۔ وعدہ؟ پکا؟ تو پھر اب میں ایسی لڑکی ڈھونڈ کر ہی دم لوں گی۔ سوچ ہے آپ کی۔ وہ چلانے لگا مگر وہ مسکرا دی۔ رات سے بی جان کی طبیعت خراب تھی اور وہ ایک ٹانگ پر کھڑی تھی۔ اذلان 2 دن سے شہر گیا ہوا تھا، وہاں فیکٹری میں کچھ مسئلہ تھا۔ بی جان نے اسے سختی سے اذلان کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ پوری رات وہ ان کے سرہانے لگی رہی۔ جیسے ہی ان کی طبیعت کچھ بہت بہتر ہوئی، اس نے فوراً اذلان کو فون کیا۔ وہ منع ہی کرتی رہ گئی تھی۔ ہیلو، اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں نور بات کر رہی ہوں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اسے فون کر رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی شاید اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بی جان، کیا ہوا بی جان کو؟ وہ پریشان ہوا۔ نہیں، اب وہ ٹھیک ہے، مگر رات میں ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا۔ یہ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ پہنچ رہا ہوں ابھی۔ کھٹاک سے فون بند ہو گیا تھا۔ ننھا سا موتی اس کی پلکوں پر ٹھہر گیا۔ ریسیور کریڈل پر ڈال کر وہ دوبارہ ان کے پاس آ گئی تھی۔ آ رہے ہیں، میں ذرا آپ کے لیے کچھ بنا لوں۔ نظریں چراتی وہ کچن کی طرف چل دی۔ کیا مجھے آپ سے ہمیشہ ذلتیں ملے گی؟ محبت نہ صحیح، کم از کم عزت ہی دے دیا کریں۔ وہ خود سے ہی ہم کلام تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا بی جان کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ ان کے ساتھ دراز ہونے کا سوچ ہی رہا تھا کہ جب اس کی نظر بیڈ کے ساتھ نماز پڑھتی نور پر پڑی۔ ایک بار پھر اسے نور پر غصہ آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ نماز پڑھ کر وہ مخاطب ہوئی۔ سر کی جنبش سے جواب دیا گیا۔ آپ کے لیے کھانا لگواؤں؟ نہیں، اور اب جاؤ، میں ہوں ان کے پاس۔ اس کی موجودگی اذلان کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ لیکن کھانا؟ وہ فکر مند ہوئی، جانے کیوں اس شخص کے ہاتھوں اتنی مرتبہ ذلیل ہونے کے باوجود بھی وہ تھکتی نہ تھی۔ ایک بار کا کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟
फ़ोन की घंटी मुस्तकिल बज रही थी, मगर वो अनसुनी करती टीवी में मगन रही। समिया अपने कमरे में जा चुकी थी और वो जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से वो उसे इस वक्त इसीलिए फ़ोन कर रहा था कि वो रिसीव करेगी। वो इस शख्स की सज़ा का दुरानिया घटाने के हक़ में नहीं थी जो वो सोच चुकी थी, और जो उसे समझाया गया था उसे उस पर ही अमल पैरा होना था। मगर आज जाने क्यों फ़ोन की हर घंटी उसके दिल में पेवस्त हो रही थी। वो दिमाग की उंगली थामे अपने अहद पर कारबंद रहने की कोशिश करने लगी, मगर दिल जीत गया। फ़ोन रिसीव हो चुका था, लेकिन उसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा ना हुआ। हेलो, वो बेकरार हुआ। हेलो, प्लीज़ मुझसे बात करो, उसने इल्तिजा की। मैं जानता हूँ ये तुम ही हो, तुम भी मेरी तरह अज़ियत में हो। प्लीज़ प्लीज़ एक बार, बस एक बार लौट आओ। क्रैडल पर रखी उसकी उंगलियां उसके लफ्ज़ों का गला गूंद गईं। एक नन्हा सा कतरा उसके गाल पर फैला और खुद ब खुद जज्ब हो गया। असलान जब उनके कमरे में आया तो वह नमाज से फारिग होकर अपने बेड पर लेट रही थी। उन्होंने अभी उसे मर्दाने से बुलवाया था और फ़ौरन हाजिर हो गया। उनका बुलावा हमेशा उसके लिए पहली तरजीह था। अरे, मैंने असगरी से कहलवाया था कि फ़ारिग होकर आ जाना। वो निहाल हुई। आप बुलाएं और मैं फ़ारिग होने का इंतज़ार करूं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो तुमने और भी एक काम को कहा था, मगर मैंने वो कर दिखाया। वो पुरस्कार हुई। क्या काम? उसे याद ना था। यही कि मैं अपने लिए ऐसी बहू ढूंढूं जो तुमसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखे, मेरी खिदमत करे। तो क्या ढूंढ लिया आपने? वो सरापाई हैरत था। हाँ बिल्कुल, और वो तुमसे सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी मेरा। वो पुरजोश थी। ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो? मेरी छोड़ो, बस अपना वादा पूरा करो, इसीलिए तुम्हें बुलवाया है। वादा? यही कि तुम इनकार नहीं करोगे। बिचन पता तो चले है कौन? वो अभी तक हैरान था। है ना? हाँ है ना तुम्हारी तरफ से? वो सवाल टाल गई थी। बिचाना अपने नूर के लिए कोई लड़का देख लिया है? उसकी छठी हिस्से लारम देने लगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो भी गालबन इस छुपन छुपाई से महजूज हो रही थी। मतलब साफ है, मैंने तुम्हारे लिए नूर को और नूर के लिए तुम्हें पसंद किया है। उसके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई। उसे लगा पूरी हवेली उसके ऊपर आ गिरी हो। क्यों बच्चे, कैसी लगी मेरी पसंद? अब वो फातिहाना उसे देख रही थी। वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सका। बीचान, क्या ये आपकी महज सोच है या ख्वाहिश? वो फ़ौरन उन्हें इनकार नहीं कर सकता था, मगर सोच को बदला जा सकता था और ख्वाहिश के मामले में से खुद को बदलना पड़ता। ये कैसा सवाल है असलान? मेरा मतलब है इसके अलावा कोई और हल। वो संभला। क्यों, तुम्हें नूर पसंद नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं है, मगर मेरे और उसके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है बीजान। अंडरस्टैंडिंग करने से होती है, मगर फिर भी अगर तुम्हें इतराज़ है तो मैं अपनी ख्वाहिश दबा सकती हूँ। हजार चंद के उसे भुला नहीं सकती। उन्होंने जज्बाती करने की कोशिश की। तुमने हमेशा हर हाल में मेरे कहे का मान रखा है असलान। एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। नूर के मामले में तुमसे ज़्यादा मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती। मेरी नूर बहुत मासूम है, बहुत सादा, दुनिया की सख्तियों से ना वाकिफ़। मैं डरती हूँ कि कहीं और लोग। मुझे कोई एतराज़ नहीं है बीजान। उसे खुद की आवाज़ कहीं पाताल से आती महसूस हुई। हाँ, अफसोस रहेगा कि मुझसे बात मनवाने के लिए आपको इतनी वजाहत देना पड़ी। नहीं असलान, ये तो तुम्हारा हक है बच्चे। उन्होंने उसका चेहरा हाथों में ले लिया। बल्कि मुझे ही तुम पर अपनी ख्वाहिश मुसल्लत नहीं करना चाहिए। उसकी इतनी फर्माबरदारी उन्हें सोचने पर मजबूर कर गई। आपकी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशी है बीजान। उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। मोहब्बत के हज़ारों रंग, लाखों रूप और करोड़ों नाम हैं, मगर ये मोहब्बत का कौन सा रूप था? हैरत सी हैरत थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी दुआएं इतनी जल्दी मकबूल हो जाएंगी। अभी कुछ ही देर पहले बीजान ने उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी थी। तो क्या वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत को छुपाने के लिए इतना रूडली बिहेव करते थे? जब बीजान को फ़ौरन हाँ कर दी, मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ताल्लुक़, मोहब्बत, जज्बे सब भी इतनी शिद्दत से इजहार मांगते हैं जितनी शिद्दत से वो किसी दूसरे के लिए पैदा होते हैं। अगर उन्हें उनकी तलब के मुताबिक इजहार ना दिया जाए तो सब ख़त्म हो जाता है। वो भी अपने अनकहे ताल्लुक़ का इजहार चाहती थी, साफ़ और वाज़िया। आज मायूं की रस्म हो गई थी। उसने बीजान से ऐसी किसी भी रस्म में शिरकत से माजरत कर ली थी। उन्होंने भी ज़्यादा ज़ोर देना मुनासिब न समझा। जब तक बाहर नूर के मायूं की रस्म होती रही, वो बाहर ना निकला था। तकरीब के अख्ताम का अंदाज़ा करते हुए वो बाहर निकला, तब भी उसकी नज़रें जैसे ठहर गईं। जर्द रंग के पाँव तक आते फ्रॉक और सर पर दुपट्टा सेट किए वो अपने दोस्तों के घेरे में बैठी थी और मुसलसल मुस्कुरा रही थी। एक अजीब से एहसास उसे अपने घेरे में ले लिया। वो पलटना चाहता था मगर पलट नहीं पा रहा था। निगाहें हटाना चाहता था मगर हटा नहीं पा रहा था। अचानक नूर ने गैर इरादी तौर पर ऊपर देखा, वो जो काफ़ी देर से जाना चाह रहा था, अब लौटने में एक लम्हा लगाया था। जुमातुल मुबारक खुशियों की बारात लेकर उतरा था। हर तरफ हलचल थी, फूलों से सजी हवेली, हंसते मुस्कुराते चेहरे का अफरा तफरी का आलम था। दूर परे के सब रिश्तेदार 2 दिन पहले ही आ गए थे। नूर की दोस्तों ने अलग उदम मचा रखा था। जुमा की अदायगी के बाद निकाह हुआ। पूरी हवेली मुबारक सलामत के शोर से गूंज उठी थी। हर चेहरे पर खुशी रक्सा थी। निकाह के बाद उसकी दोस्त बीजान की हदायत के मुताबिक खाने के बाद उसे स्टेज पर ले आई थी। गहरे सुर्ख रंग के भारी काम वाले मद्रासी लहंगे में वो अप्सरा लग रही थी। असलान के बराबर बैठी वो नर्वस भी थी कि उसके हाथ पांव बर्फ़ की तरह ठंडे थे।
बीजान तो उनकी बलाएं लेती न थक रही थी, दोनों की कितनी ही बार नजर उतार चुकी थी। दिल ही दिल में कुरानी आयत का विद करते उन पर फूंक रही थी। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा, मगर यहाँ रुखसती का रवायती सीन देखने को ना मिला, क्योंकि रुखसत होकर भी उसे अपनी प्यारी बीजान के साथ ही रहना था। पिछले 1 घंटे से वो एक ही जगह बैठी थी। कमरे में इतना मुहीब सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक बखूबी सुनाई दे रही थी, मगर उसे सन्नाटा महसूस ना हो रहा था, बल्कि उसके इर्द गिर्द तो बला का शोर था, नफरत का, गुस्से का, और उसके लफ्ज़ों का जो अभी तक उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। आज उसका मान टूटा था, एतमाद रेसा रेसा हुआ था। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज लड़की हो, कोई जिए या मरे, दरगोद हो जाए, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है। वो अल्फाज नहीं, चिंगारियाँ थी जो उसे राग कर रही थी। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी आखिरी फतह और मेरी आखिरी शिकस्त है। अब ज़िंदगी के हर मुकाम पर तुम्हें हारना है। उसका रवैया उसे लहूलुहान कर रहा था। उसके अल्फाज उसे अपनी ही नज़रों में गिरा रहे थे। उससे बेनियाज वो अपनी ही कहे जा रहा था, या उससे कम अज़ कम ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं कर रही थी। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, समझी तुम? नफ़रत। वो अपने हवास में नहीं था, वो तो बुत बन चुकी थी। बस चलती सांसें उसके ज़िंदा होने की दलील थी। वो यूं ही बैठी थी, गोया अगर हरकत की तो वजूद भरभरी रेत में बदल जाएगा। वो उसकी तरफ पलटा और नहायत बेदर्दी से उसका बाजू दबोचा। और तुम इस काबिल भी नहीं समझता कि इसकी वजह बताऊं? वो गुस्से से फनकार रहा था। एक झटके से इस्लान ने उसका बाजू छोड़ा। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप अपनी खुशी का ढोंग रचाती रहना, वरना तुम्हें छोड़ने में मुझे ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी। उसे वार्निंग देता वो वहाँ रुका नहीं था। मोहब्बत तो इंसान को अंदर तक सैराब कर देती है, मगर अभी तो बारिश की पहली बूंद भी उस तक ना पहुंची थी। अभी तो इस जज्बे को मुकम्मल पा भी ना सकी थी कि पहले ही कदम पर गम का सहरा उसके सफ़र में हायल हो गया। वो हंसती खेलती नूरुलैन बिल्कुल खामोश थी। ये खामोशी ना तो मोहब्बत की नाकामी पर थी, ना ही अपनी बेबसी पर। उसे तो बस इस्लान शाह की नफ़रत का गम था। दिल जैसे दर्द का एक टुकड़ा बन गया था, एक अंधा कुआं, या जैसे एक बंद कली। गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे, आँखों में नमी होगी। महसूस तुम्हें हर दम, फिर मेरी कमी होगी। सावन की हवाओं का जब शोर सुनोगे तुम, बिखरे हुए माजी के और राख चुनोगे तुम। माहौल के चेहरे पर जब धूल जमी होगी, महसूस तुम्हें हर दम, फिर मेरी कमी होगी। वो रोमांटिक शायरी की शौकीन नाजुक सी लड़की कुछ ही दिनों में अपनी पसंद बदल गई। जब जिंदगी के हर सू कांटे बिखरे हों तो नर्मो नाजुक फूलों से सजे लफ्ज़ भी दिल को बेचैनी के सिवा कुछ नहीं देते। ये नज़म उसके दिल का हाल है यहाँ कर रही थी। कितना खूबसूरत शिकवा कर रही थी। और वो जो अपनी फ़ाइल ढूंढने कमरे में आया था, राइटिंग पैड पर लिखी नज़म पढ़कर कुछ खो सा गया था, मगर फ़ाइल की अदम दस्तयाबी उसे फिर से तब आ गई। नूर, नूर, उससे वहीं से पुकारा। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। उसकी हर पुकार पर ऐसे ही बागी आती थी। मेरी ब्लू फाइल रखी थी यहाँ। उसके गुस्से में कमी ना आई। वो वहाँ दराज में है, मैं देती हूँ। वो जल्दी से बाल समेटती दराज की तरफ बढ़ी, मगर लंबे बाल पूरी कमर पर बिखर गए थे। वहाँ कैसे पहुँची? तुम्हें 1000 बार कहा है मेरी चीज़ों को मत छेड़ा करो। जाने क्यों उसका गुस्सा सवा हो गया था। मैंने सोचा इधर उधर ना हो जाए तो। वो बुखलाई बुखलाई इतनी मासूम लग रही थी कि वो नजरें चुरा गया था। ये ले, उसने फ़ाइल बढ़ाई। रख दो और जाओ यहाँ से। रुख मोड़ते हुए नई हदायत मिली। उसने फ़ाइल टेबल पर रखी और उल्टे कदमों पलट गई, मगर उसे फ़ाइल क्यों चाहिए थी वो भूल चुका था। आज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था। ड्राइवर उसका सारा सामान गाड़ी में रख चुका था। चले? कहाँ? ये पहला लफ्ज़ था जो हॉस्पिटल के 8 रोज़ा क़याम के दौरान उसने उससे बराह रास्त कहा था। वापस? हाँ, मगर मैं अकेले वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझसे दूर चले जाएं। वो उसकी तरफ देखने से भी गुरेसा थी। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मोहब्बत के लिए भी नहीं। मोहब्बत को बीच में मत लाई। ये ना हो कि मोहब्बत आपको मजबूर कर दे। मैं मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दिल गिरफ्ता था। मैं आपसे दूर जाना चाहती हूँ। जो गलतियाँ मैंने की हैं तुम वही दोहराना चाहती हो। कितना टूटा बिखरा लहजा था, मगर वो पत्थर बनी रही। ठीक है, मैं चला जाता हूँ तुमसे दूर। खुद से मुझ तक का ये फासला अब तुम ही समेट सकती हो। जल्दी या बदेर ये फैसला तुमको ही देना है, क्योंकि अब मैं मज़ीद तुम्हें तकलीफ़ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो खड़ा हो गया। वो बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर चल दी थी। जब सब कुछ मेरे हस्बे मंशा हो रहा है तो ये उलझन कैसी, ये इज़्तिराब कैसा? कहाँ क्या गलत है? उसकी मुझसे मोहब्बत, मेरी उससे लाताल्लुकी, या फिर हमारा फ़ैसला? या अल्लाह, क्या उसके साथ मेरा रवैया गलत है? अगर मैंने तो बिना जुर्म के सज़ा काटी थी, वो तो फिर गुनहगार है। मेरे मौला, मुझे सही और गलत के दरमियान फ़र्क दिखा दे, मुझे सुकून दे दे। अपने रब के सामने सजदा रेज़ गिड़गिड़ा कर वो अपने लिए सुकून व इत्मीनान मांग रही थी। उसकी सिसकियों को फ़ोन की अचानक बजने वाली घंटी ने तोड़ा था। उसने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 11 बजा रही थी। रिसीवर हाथ में लेकर वो खामोश खड़ी थी। फ़ोन बंद मत करना प्लीज़। वो बहुत परेशान लग रहा था।
میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، بیچان کی طبیعت خراب ہے، وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی، فون کو کریڈل پر پھینکتی وہ کمرے میں آئی تھی، ضروری چیزیں بیگ میں ٹھوستے وہ مستقل رو رہی تھی۔ کیا بات ہے نور، اداس کیوں ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اس کی ماں تھی، اس کی رگ رگ سے واقف، وہ جتنا مرضی دکھاوا کر لیتی مگر ماں کا دل مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ نہیں امی، میں تو بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، دیکھیں کتنا ہنس رہی ہوں، زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے آج اس کا دل دغا دے گیا تھا۔ بیچان نے تڑپ کر اسے گلے لگایا۔ بیچان میں وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ نور سچ بتاؤ، مجھ سے چھپاؤ مت۔ بیچان وہ اذلان کیا کیا اس نے، تمہیں ڈانٹا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ مجھ سے ایک لمحے کو وہ خود پر قابو کرنے میں کامیاب ہوئی تھی جو اس کے آنسوں سے تڑپ اٹھی۔ حقیقت تو انہیں جیتے جی مار ڈالے گی۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، کتنا مشکل تھا جھوٹ بولنا، مگر سچ بولنے سے بہتر۔ پاگل لڑکی، انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ ناراض ہے تو منا لو۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ کیسے؟ جیسے ناراض کیا تھا، مگر میں نے تو ناراض کیا ہی نہیں، وہ بس سوچ سکی تھی۔ اس سے ناراض مت ہوا کرو اسلان، 1 منٹ میں حال سے بے حال ہو جاتی ہے۔ شام کو بھی اتنی مشکل سے چپ کروایا، رو رو کر حالت خراب کر لی کہ تم ناراض ہو، اب اگر منائے تو مان جانا۔ جب سے بیچان نے اسے بتایا تھا وہ عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ ابھی بھی وہ کسی زمین کے کاغذات دیکھنے بیٹھا تھا، مگر بیچان کے کہے لفظ اسے شام سے بے چین کیے ہوئے تھے۔ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر بیٹھ کے کونے میں سمٹی ہوئی نور کو دیکھا جو بہت پرسکون سو رہی تھی۔ اب اگر منائے تو مان جانا، مگر اس نے تو نور کو ایسا کوئی حق دیا ہی نہ تھا روٹھنے منانے کا، پھر وہ کیوں اسے مناتی؟ اگر کیسی خواہش اس کے دل میں پنپ رہی تھی کہ وہ اسلان کو منائے، اس سے پوچھے کہ وہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، وہ اپنے دل کا غبار نکال کر پرسکون ہو جائے اور نور کی ہی طرح پرسکون نیند سو سکے۔ یہ کیسا احساس اس کے اندر جاگنے لگا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کو سوچتا تھا۔ اس کا معصوم سا چہرہ سوتے ہوئے اور بھی مقدس لگ رہا تھا، جیسے 14ویں کا چاند، جیسے نیا آدھ کھلا گلاب جس کی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی ہو۔ کب وہ بے قدموں چلتا ہے اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، اسے خود بھی خبر نہ ہو سکی۔ کیا یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اس سے نفرت کی جائے، اسے کانٹوں پر گھسیٹا جائے، کسی اور کے کیے کی سزا اسے دی جائے؟ میرے رویے سے اسے تکلیف ہوتی ہوگی، میرا لہجہ اسے چھلی کرتا ہوگا، مگر میں… وہ خود سے ہی ہم کلام تھا۔ اس نے کروٹ لی جیسے سب ختم ہو گیا۔ وہ چونکا اور پلٹ کر اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا، مگر نیند دماغ کی ایک ہی تکرار سے گھبرا کر پلٹ گئی تھی۔ اب اگر منائے تو مان جانا، اب اگر منائے تو مان جانا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی، نماز کے بعد ہی باہر نکل جاتی تھی۔ فجر کی اذان کے بعد ہی تو اسلان کی آنکھ لگی تھی۔ اب سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ پوری رات جاگنے کا کمال تھا، گھڑی کی سوئیاں 10 پہ جا رہی تھی۔ اسے کوفت ہوئی، وہ کبھی بھی اتنی دیر تک نہ سوتا تھا۔ بیزاری سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، نیچے آیا تو 11:15 ہو چکے تھے۔ سوری بیچان، وہ دراصل رات نیند دیر سے آئی تو… بیچان کو دیر سے جاگنا ناگوار لگتا تھا، وہ صفائی دینے لگا۔ ناشتہ لگواؤ نور اسلان کے لیے، انہوں نے نور کو ہدایت دی۔ آئندہ کبھی اس سے ناراض مت ہونا۔ نور کے جاتے ہی وہ گویا ہوئی۔ جی؟ وہ حیران ہوا۔ ابھی بتایا نور نے تم ناراض نہیں ہو اب؟ جی وہ گڑبڑایا تھا۔ ناشتہ کر لیں، بیچان کے سامنے دونوں ہی نارمل بات کرتے تھے۔ ہاں چلو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ ساتھ ضرور آئے گی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ہمیشہ اس کے آس پاس رہا کرتی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ آج بھی وہ وہی تھی۔ بوا ٹیبل پر سبزیاں رکھی انہیں صاف کر رہی تھی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ نور نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا اسے مخاطب کیا گیا تھا یا کوئی وہم؟ ناشتہ کرو، اسے بے نام سی خاموشی کو اسلان کی مدھم سرگوشی نے توڑ ڈالا۔ آپ کر لیں، میں بات… میں نے کہا ہے ناشتہ کرو۔ جی۔ وہ نروس سی ہو کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جب سے گھر آئی تھی خوف زدہ تھی، حالانکہ قصور اس کا نہیں تھا۔ آج شادی کے فنکشن میں جو کچھ ہوا اس میں اس کی خطا نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ واپسی پر وہ ولید کی بہن کے ساتھ دلہا دلہن سے ملنے اسٹیج پر گئی تھی۔ ہاں، ولید کے سب کزنز موجود تھے۔ وہ کون تھا نہیں جانتی تھی، مگر وہ بنا ڈر و خوف کے اسے مسلسل گھورے چلے جا رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی دلہن سے مل کر نیچے اترنے لگی تو وہ جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر اسی کا ہاتھ پکڑ کر خود کو گرنے سے بچا لیا۔ ارے سنبھل کر، اتنی نازک سی تو ہیں آپ۔ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ سبھی متوجہ ہو گئے تھے جس کا اسے سب سے زیادہ ڈر تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ تلخی سے بولی۔ چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے کون سا ساری عمر کے لیے پکڑا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ۔ اسلان کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر اس کی رہی سے ہی جان بھی نکل گئی تھی۔ آپ کو کیوں اتنا غصہ آ گیا؟ بہت ہی ڈھیٹ انسان تھا۔ بیوی ہے میری اور… پلیز اسلان چلیں۔ نور نے ڈرتے ڈرتے اس کا بازو تھاما۔ اسلان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھورتا ہوا ولید سے ملے بغیر وہاں سے آ گیا تھا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ واپس آ کر وہ ہمیشہ کی طرح بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کی دبی دبی سسکیاں اسلان کو متوجہ کر گئی تھیں۔
کیوں رو رہی ہو؟ اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ تو میں نے کب کہا کہ تم اسے جانتی ہو؟ وہ حیران تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ رونے میں کچھ کمی آئی۔ فار گاڈ سیک نور، میرا دماغ خراب مت کرو، وہ گرجا۔ اسے ناراض مت ہوا کرو اذلان، 1 منٹ میں حال سے بے حال ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت غالباً اسے پہلی بار نظر آئی تھی۔ میرا اور تمہارا جو بھی اختلاف ہے، مگر میں تمہارے کردار پر شک کرتا ہوں، ایسا کبھی سوچنا بھی مت، اور اب رونا بند کرو۔ اس کے آنسو اذلان کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ دل اور دماغ کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ دل اپنی کہتا ہے اور دماغ اپنا راگ الاپتا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کی سننے سے گریزا رہتے ہیں۔ کتنے برسوں سے وہ دل اور دماغ کی اس جنگ میں مبتلا تھا، اور اس نے بڑے فخر سے ہمیشہ دماغ کی فتح کو یقینی بنانے کے لیے دل کی خواہشوں کا گھلا گھونٹا تھا۔ شاید اسی لیے مطمئن نہ تھا۔ اس کا دل نور سے اس وقت سے محبت کرتا تھا جب سے اس نے لفظ محبت کو جانا تھا۔ اس کے لیے محبت کا دوسرا نام نورالعین شاہ تھا۔ وہ اس سے 5 سال بڑا تھا، مگر عمروں کا یہ فرق بھی ان دونوں کے لیے ایک تحفہ تھا۔ وہ اس ننھی سی پری کا ایسے خیال رکھتا تھا جیسے وہ اس سے 15 سال بڑا ہو۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ ایک بار بی جان نے اس سے کہا تھا، اذلان کی چاند سی دلہن لاؤں گی، بالکل پریوں جیسی، اور وہ برجستہ بولا تھا، پری؟ بی جان، نور تو پریوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس کی باتیں سن کر بی جان مسکراتی رہی تھی۔ پھر اچانک سب بدل گیا۔ وہ ننھی سی پری اس کی محبت کی عادی ہو گئی۔ یہ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے دور بھاگنے لگا۔ وہ روتی بلکتی سسکتی، مگر اس کے اس چہرے کے پیچھے اذلان کو ایک ہی چہرہ نظر آتا تھا، ایک ہی تصویر ابھرتی، اور وہ تصویر تھی ایک قاتل کی جس نے قتل کیا اور خودکشی کر لی۔ نور کی بیسٹ فرینڈ کی سالگرہ تھی اور بی جان نے صاف کہہ دیا تھا، اب اذلان سے پوچھا کرو کہیں بھی جانا ہو، میری ذمہ داری نہیں رہی۔ مگر بی جان، اب تو میں تیار ہو گئی ہوں، اگر انہوں نے منع کر دیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تو بچے، اس سے پہلے پوچھ لینا تھا، اور وہ منع کیوں کرے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے خود چھوڑ بھی آئے۔ وہ پھر سے تسبیح میں مگن ہو گئی۔ کتنی ہمت جمع کر کے وہ یہاں تک آئی تھی، اور اب اس کے بالکل سامنے جیسے ہمت جواب دینے لگی تھی۔ ایک ہاتھ دونوں آنکھوں کے اوپر رکھے اور دوسرا سر کے نیچے رکھے وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا تھا۔ پاؤں مسلسل ہل رہے تھے، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ پاؤں رک گیا، مگر آنکھوں پر ہنوز بازو تھا۔ مجھے سعدیہ کے گھر جانا تھا، چلی جاؤں؟ خاموشی برقرار رہی۔ وہ قریب چلی گئی۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، مگر منظر دھندلا گیا تھا۔ میں سعدیہ کی طرف جاؤں؟ اسے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ 1000 دفعہ منع کیا، مجھے اپنی شکل نہ دکھایا کرو۔ جانے کون سے جذبے کو وہ غصے کے پردے میں چھپا رہا تھا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، آؤٹ! وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگی تو بے جان سے ٹکرا گئی۔ وہ اس کی سفارش ہی کرنے آ رہی تھی۔ نور، نور! وہ پکارتی رہ گئی، مگر وہ انسونی کرتی بھاگ گئی۔ ان کا پروگرام اب اذلان کی کلاس لینے کا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کے ہونٹ بھیج گئے، مگر اس نے آنکھوں پر سے بازو ہٹانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے کہا ہے نا، مجھے اپنی شکل مت دکھایا کرو۔ اس کی زبان سے نکلتے لفظ بی جان کو ساکت کر گئے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتے انگارے بی جان جیسی مضبوط عورت کو لڑکھڑا گئے تھے۔ اگر وہ سہارا نہ لیتی تو اب تک گر جاتی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ او میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ ان کا سر گھوم رہا تھا، اور وہ جو سمجھ رہا تھا کہ وہ ابھی تک اس کی ڈانٹ سننے کے لیے کھڑی ہے، آنکھوں پر سے بازو ہٹائے تو برف کی سل بن گیا۔ وہ اسے اتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی جیسے انہیں اس کے اذلان ہونے پر شبہ ہو۔ کیوں نفرت کرتے اس معصوم سے؟ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ سراپا حیرت تھی۔ بیچان، وہ ایک دم ان کے قریب آ گیا اور ان کے ہاتھ تھامنا چاہے، مگر انہوں نے جھٹک دیے۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے اذلان۔ بیچان، میں ویسے ہی اسے پھر سے انہیں سہارا دینا چاہا، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اندر داخل ہوتی نور کے لیے اندر کا منظر حیران کن تھا۔ تم بتاؤ نور، کیوں کرتا ہے یہ تم سے نفرت؟ بیچان کا سوال اس کی سانسیں روک گیا۔ کس نے کہا آپ سے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ کاش جھوٹ ہوتا۔ وہ وہیں کرسی پر رہ گئیں۔ کئی منظر آنکھوں کے سامنے لہرائے جس میں نور کے آنسو، اس کی اداسیاں رقصاں تھیں۔ وہ بھی بے جان سی ان کے سامنے گر گئی تھی۔ میں نہیں جانتی بی جان، مگر اب میں تھکنے لگی ہوں۔ آج اذلان بتا سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ نڈھالو دل گرفتہ سی آواز انہیں اور بھی افسردہ کر گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دھیرے سے نور کا سر اپنے گھٹنے سے الگ کیا اور کڑے تیوروں کے ساتھ اذلان کی طرف پڑی۔ مجھے جواب چاہیے اذلان، کیوں برباد کی تم نے میری بچی کی زندگی؟ اس کا دل دہلا رہی تھی۔ جو سچ آپ نے ہم سے چھپایا وہ میں برسوں پہلے سے جانتا ہوں۔ بی جان پتھر کی ہو گئی۔ کون سا سچ؟ ان کے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہی کہ نورالعین شاہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے۔ کسی نے پگھلا ہوا سیسہ نور کے کانوں میں ڈال دیا۔ کوئی دھماکہ ہوا تھا جس میں اس کا پورا وجود جھلس گیا تھا۔ اس کا باپ میرے باپ کا قاتل ہے۔ خاموش! ایک سناٹے دار تھپڑ اذلان کے لفظوں کو کاٹ گیا۔ اس سے آگے ایک لفظ بھی تم نے کہا مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ انہیں اسے تھپڑ مارنے پر ذرا بھی افسوس نہ ہوا۔
जिस सच्चाई को मैंने तुमसे इसलिए छुपाया कि तुम इज्जत से जी सको, मगर तुमने उसको मेरी बच्ची के लिए ज़िल्लत की वजह बना दिया। वो सफ़ेद पड़ती नूर को दुख से देख कर बोली थी, सिर्फ यही कसूर है इसका कि तुम्हारे बाप के कातिल की बेटी है, मगर असल हकीकत मैं तुम्हें बताऊंगी। वो उससे से फनकारते कहीं से भी शफीक सी बीजान ना लग रही थी। शुक्र है मौलाना साहब शाम में ही मिल गए, वरना कल सुबह वापसी होती। हवेली में दाखिल होते हुए बीचा ने इत्मीनान से बोली थी। वो और रकैया असलान और नूरुलैन को दम करवाने करीबी गाँव गए थे। वापसी में पहुँचते पहुँचते उन्हें रात के 12 बज गए। 3 माह की नूर बीजान की गोद में थी, जबकि 5 साल असलान को रुकैया ने गोद में उठा रखा था। बीचा नूर को मरियम को देने के लिए आलम और मरियम के कमरे की तरफ बढ़ गई और रुकैया अपने कमरे की तरफ सिकंदर शाह अपने कमरे में नहीं थे। वो अभी उन्होंने सोए हुए असलान को लटाया ही था जब बीजान की दिलदोज़ चीख ने उनको हवास पाख्ता कर दिया था। वो दौड़कर वहां पहुंची। सामने के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए थे। बेड पर मौजूद मरियम का बेजान वजूद और नीचे कारपेट पर पड़े सिकंदर शाह की खून में लथपथ लाश के साथ हाथ में खंजर लिए आलम शाह ने ज़मीन आसमान उनकी नज़रों के सामने घुमा दिए। आलम शाह तो शिकार पर गए थे और उन्हें 2 दिन बाद लौटना था। वो यहाँ आलम तुमने बीजान के लब कब कपाए थे? ये मेरा भाई नहीं था माँ, ये वो आस्तीन का सांप था जिसे हम देख ही ना पाए। मेरी बीवी मेरे होते हुए भी इस गलीज़ इंसान से डरती रही, इसकी बुरी नीयत को छुपाती रही, सिर्फ़ और सिर्फ इस हवेली की इज्जत की खातिर। और आज इसने इस इज़्ज़त के लिए अपनी जान दे दी। उनके लफ्ज़ों में आंसुओं की आमेज़िश थी। मरने से पहले उसने मुझसे आखिरी ख्वाहिश की थी कि मैं उसके कातिल को माफ़ कर दूँ। वो दोनों साकत खड़ी थी और मैंने कर दिया माँ, माफ़ कर दिया, मगर मरने के बाद ताकि मेरा खुदा भी उसे माफ़ कर दे। वह बहुत शिद्दत से रोने लगे थे। भाभी, उन्होंने रुकैया को पुकारा, आप भी मुझे माफ़ कर देना। वो रुकैया के कदमों में बैठ गए, मगर उनके जामद वजूद में कोई हरकत ना हुई। आप दोनों मुझे माफ़ कर देना। वो वहीं से माँ को देखने लगे। खंजर अभी तक उनके हाथ में था, खून से भरा हुआ। मोमना बेगम की पलकों में इर्ताश हुआ, मगर कुछ लम्हों की ताख़ीर हो गई। आलम ने खून में डूबा खंजर अपने सीने में उतार लिया। अब के बार बीजान के साथ साथ रुकैया की चीखों से पूरी हवेली गूंजने लगी थी। आलम वह ज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी, हम नहीं जानते कि असगरी ने हराने वाले को क्या बताया। रुकैया को तो पूरे 3 दिन बाद होश आया था और मैं होश में होते हुए भी बेहोश थी। माजी एक फ़िल्म की तरह उनकी नज़रों के सामने चल रहा था। गुनाह किया तुम्हारे बाप ने, मगर उसकी सज़ा आलम और मरियम को मिली, और तुमने अपनी नाकस आगाही की बुनियाद पर इसके साथ वो किया जिसके हकदार ना तो इसके माँ बाप थे और ना वो। उन्होंने इस्लान को जताया था। काश ज़मीन फटे और उसमें समा जाए, या आसमान उससे निकल ले, मगर नूरुल्लाह शाह की नज़रों का सामना ना करना पड़े। मगर वो उसकी तरफ देख ही कब रही थी? वो तो गुमसुम सी अपने हाथों की तरफ देख रही थी। मैंने तुम दोनों को हमेशा मोहब्बत सिखाई, मगर ये नफ़रत का बीज तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया? उन्होंने मुंह फेर लिया। वो दुखी थी, उनका दुख हद से सवा था। तुमने मेरी तरबियत को मट्टी में मिला दिया, मेरी परवरिश, मेरी मोहब्बत, सबको रोल दिया। मुझे उसके सामने सर उठाने के काबिल में ना छोड़ा। उन्होंने नूर के सर पर हाथ रखा था। नूर को तुम्हें इसीलिए सौंपा था क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा किसी पर एतबार नहीं था, और तुम ही ने मेरे एतबार का खून कर दिया असलान। वो नढाल हो गई थी। वो इन दोनों का गुनहगार था। वो एक मुसाफिर था जिसने दौराने सफ़र कोई भी ऐसी निशानी ना छोड़ी थी जिससे चलकर वो वापस लौट सकता। कोई ऐसी याद, कोई लम्हा जो उसकी नूर से मोहब्बत का सबूत देता। नफ़रत की इस जंग में सबसे ज़्यादा खसारा तो उसी के हिस्से में आया था, जो सर झुकाए अभी तक अपने हाथों की लकीरों को घूरे जा रही थी। नूर, बीजान ने उसे पुकारा, मगर उसने जवाब ना दिया। असलान ने कर्ब से आंखें मींच लीं। उसका गुनहगार था, उसकी इस हालत का जिम्मेदार था, फिर भी उसकी नफ़रत बर्दाश्त करने का हौसला ना रखता था। पहले ही अपने दिल में इस वजूद से नफ़रत जगाने के लिए मोहब्बत के तूफ़ानों से टकराया था, और अब जब नफ़रत का बीज तल्फ हुआ तो सारे तूफ़ान यकलख्त उसके दिल की सरजमीन पर कूद पड़े थे। नूर बच्चे, बीजान तड़प कर उठी। वो दीवानों की तरह अपने हाथों को तके जा रही थी। नजरें एक हाथ से दूसरे पर, कभी कलाई की तरफ घूम रही थी। नूर, बीजान ने उसे झंझोड़ दिया। सोच के वीरानों से हकीकत की दुनिया का सफ़र बहुत कठिन था। उसे मुड़कर इस्लान की तरफ देखा। बहुत संभल कर खड़े होने के बावजूद भी उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो चलती हुई बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या कुछ ना था इन आँखों में? दुख, तकलीफ़, बर्दाश्त की हदों को छूता कर्ब। मुझे मेरी किसी कोताही की सज़ा दी होती, मेरा कोई अमल मेरे गुनाह में शामिल होता, तो आज मैं अपनी गलती, अपने हर अमल के लिए आपके सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगती। उसने इस्लान का गिरेबान अपने हाथों में थाम लिया। पहली बार वो उसके इतना करीब आई थी, मगर हर एहसास, हर जज्बे से आरी होकर। मेरी कोई लग़ज़िश मेरी सज़ा का बायस होती, फिर भी आप हक पर होते। लेकिन अगर कसूर मेरे बाप ने किया भी था, तो उसकी सज़ा आप मुझे कैसे दे सकते हैं? मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकते हैं? एक झटके से उसने इस्लान का गिरेबान छोड़ा। नूर, मेरी बात। वो गिड़गिड़ाया, बहुत नफ़रत है ना आपको मुझसे? नूर,
اتنی نفرت کہ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ ایک ہی جست میں اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی۔ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ دونوں کچھ نہ کر سکے۔ نور نور بچے! بیچان جیسے ہوش میں آئی وہ بھی اس کی طرف پڑی تھی۔ خبردار میرے پاس مت آئیے گا، اس نے وارننگ دی اور چھری اپنی کلائی پر رکھ دی تھی۔ نور پلیز ایسا مت کرو، وہ چیخا، مگر اسے کوئی بھی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، بس ایک گونج تھی، اس کا باپ میرے باپ کا قاتل ہے۔ ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی، اس نے اپنی کلائی پر چھری پھیر لی۔ ہسپتال میں اس نے 8 دن کس طرح گزارے تھے وہی جانتا تھا۔ بی جان نے اسے بس اتنا کہا تھا، اگر میری بچی اپنے پاؤں پر چل کر میرے پاس نہ آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جب اسے نور کے ہوش میں آنے کی خبر ملی تو سب سے پہلے اس نے بی جان کو ہی بتایا تھا۔ انہوں نے محض ہوں میں جواب دے کر فون کاٹ دیا تھا۔ وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے اس کے سارے گلے دھو دے گا، سارے شکووں کو مٹا دے گا۔ جتنی محبت وہ اس سے کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبت وہ اسے دے گا، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ کتنی پلاننگ کی تھی اس نے، مگر نور کا فیصلہ اس کی کوتاہیوں سود سمیت اسے لوٹا گیا تھا۔ پورا 1 مہینہ وہ حویلی نہ گیا تھا، مگر زمینوں کے مسائل، فصلوں کی ٹھیکے، حویلی کا سارا انتظام، وہ کب تک وہاں نہ جاتا۔ بی جان نے خود اسے فون کر کے بلایا تھا۔ پورا دن گزرنے کے بعد بھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ بالآخر کھانے کی ٹیبل پر اس نے پوچھ لیا، نور کہاں ہے بی جان؟ وہ شہر والے گھر چلی گئی ہے، بلکہ میں نے ہی بھیجا ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اب میں بھی زبردستی نہیں کروں گی۔ وہ پریشان ہو گیا، مگر وہ وہاں اکیلے، پری کو ساتھ بھیج دیا میں نے۔ پہلے بھی پڑھائی کے لیے اکیلی ہی رہتی تھی، اب کیا پریشانی ہے؟ مالی ہے، ڈرائیور ہے، گارڈ ہے، بس ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اگر بھجوا سکتے ہو تو بھجوا دینا کسی کو، تاکہ اصغری واپس آ جائے۔ لیکن بی جان وہ بھی مطمئن نہ تھا۔ وہ پلیٹ ایک طرف کر کے اٹھ گیا تھا۔ پھر سمیہ کو اسی نے وہاں بھجوایا تھا۔ زندگی ایسی دوراہے پر آ گئی تھی جہاں ہر طرف دھول ہی دھول تھی۔ کون سی راہ اس کی منزل پر پہنچائے گی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ وہ تھکنے لگتا، مگر محبت پھر سے اس میں نئی توانائیاں بھر دیتی۔ وہ نئی امید کے ساتھ پھر اسے فون کرتا، اس کا رویہ بھی اسے مایوس نہ کرتا۔ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، پل پل کی خبر اسلان کو ہوتی، مگر وہ موم کی گڑیا پتھر کی سل بن چکی تھی۔ اب آپ کچھ نہیں بولیں گی، وہ غصے سے بولی، اور یہ ابلی پھیکی غذائیں کھائیں گی؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ابلی پھیکی غذائیں؟ اس کی آنکھیں پھٹیں۔ یہ جن کو آپ ابلی پھیکی غذائیں کہہ رہی ہیں نا، پورے 2.5 گھنٹے میں بنائی ہیں میں نے، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ اس سے بہتر تھا تم مجھے آدھے گھنٹے میں چکن مسالہ بنا دیتی۔ آپ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، کھاتی ہیں آپ یا بلاؤں آپ کے ہٹلر پوتے کو؟ اس نے دھمکی دی۔ جانتی تھی بی جان کے کھانے پینے کے معاملے میں وہ اس سے بھی زیادہ محتاط تھا۔ اچھا وہی ہٹلر پوتا جو آپ کے شوہر نامدار بھی ہیں؟ وہ شریر ہوئی اور چمچہ اٹھا لیا۔ ویسے پلان کامیاب رہا ہے، وہ فخر سے کہنے لگی۔ دیکھو نا کیسے سیدھا ہو گیا، میرا پوتا ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ وہ ہنسی۔ ایسے ہی تم نے اسے معاف کر دینا تھا تو تمہیں فور گرانٹیڈ لیتا، بتائیدی انداز میں سر ہلانے لگی۔ آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہو گیا۔ اسلان بی جان کے پاؤں دبا رہا تھا جب وہ ان کی دواؤں کا الارم سن کر پہنچ گئی۔ تم بھی نا بالکل بھولتی نہیں ہو، انہوں نے منہ بنایا۔ دوائیاں کھا کھا کر وہ تنگ آ چکی تھی۔ اسلان ابھی بھی ان کے پاؤں دبا رہا تھا، بالکل خاموش۔ وہ دوا کھلا کر کمرے سے چلی گئی۔ بس بچے، انہوں نے پاؤں سائڈ پر کر لیے۔ اسلان نے اٹھ کر ان کا کمبل درست کیا۔ میرا اسلان اتنا خاموش تو نہیں تھا، انہوں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ آپ کا اسلان اتنا برا بھی تو نہیں تھا، وہ ذرا مسکرایا۔ کس نے کہا کہ تم برے ہو؟ وہ پوچھنے لگی، مگر وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بی جان وہ مجھے معاف نہیں کرتی، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور میں، اس کی نظریں دھندلا گئی، میری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو۔ آج کافی دنوں بعد وہ دونوں یوں بات کر رہے تھے۔ اسلان نے سر جھکا لیا۔ اس سے کہتے کیوں نہیں ہو؟ اس قابل ہوں کہ اس سے کچھ کہہ سکوں؟ نامفہوم سا ہنسا۔ میں بات کروں نور سے؟ انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں بالکل نہیں، میں اسے فورس نہیں کرنا چاہتا، اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اسلان، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ وہ مسکرائیں۔ میں نے بہت مشکل سے تم سے زیادہ خدمت گزار بہو ڈھونڈی ہے نالائق، اور مجھے میری ہنستی مسکراتی ہوئی بہو واپس چاہیے ہے۔ وہ شریر ہوئی، اب کی بار وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ کمرے کے در و دیوار بالکل اسی کی طرح تھے، خاموش، پراسرار مگر شاندار۔ جب کبھی وہ حویلی سے باہر ہوتا وہ اس کمرے میں ضرور آتی تھی، ورنہ واپس آنے کے بعد وہ پہلے کی طرح اپنے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ بڑے حق سے اس کے کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ کمرے کی ایک ایک چیز اسے اپنی محسوس ہوتی تھی، بس ایک اس کا مالک ہی اپنانا تھا۔ ابھی بھی وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا کر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی فل سائز تصویر جو بیڈ کے بالکل سامنے آویزاں تھی کہ سامنے آ کر وہ تھم گئی تھی۔ وقت جیسے رک گیا، لمحے منجمد ہو گئے۔ اچانک اس کی تصویر دھندلا گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا، پوری طرح نم ہو چکا تھا۔ دائیں ہاتھ کی پشت سے چہرہ پوچھتی وہ دھیرے سے مسکرا دی۔
اب تو آپ کی تصویر بھی رلانے لگی ہے، اس نے شکوہ کیا، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ باہر ہوا تیز ہو گئی تھی، شاید بارش ہونے والی تھی۔ بادل بہت زور سے گرجے، بالکنی کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بالکنی میں آئی، اوپر کے گرل کے اوپر دونوں بازو ٹکا کر وہ بالکل اسلان کی طرح کھڑی تھی، ایک بے اختیاری عمل۔ نور نے ہاتھ بڑھایا، بارش کی پھوار شروع ہو چکی تھی، ہوا سے بادل ادھر ادھر بکھر گئے تھے، ادھر ہوتی پھوار اس کے کپڑے بھی بھگونے لگی، مگر وہ اپنے حلیے سے بے خبر کھڑی وہیں بھیگ گئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہونے کی آواز نے اس کا دھیان کھینچا تھا۔ وہ چونکی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے تک گئی۔ سامنے کا منظر اس کے 14 طبق روشن کرنے کو کافی تھا۔ اذلان اپنا والیٹ اور چابیاں سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ یا خدا، یہ آج کیسے آ گئے؟ انہیں تو پرسوں آنا تھا۔ وہ گھبرائی۔ باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا جہاں وہ موجود تھا۔ ایک بار پھر دروازہ کھلا، اس نے جھانکا، اصغری بوا اندر آ رہی تھی۔ بیٹا کھانا لگوا دو۔ نہیں بوا جی، میں فریش ہو جاؤں، بس ایک کپ کافی بھجوا دیں، وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ نور کی جان میں جان آئی، ابھی وہ فریش ہونے جائے گا تو وہ چپکے سے باہر نکل جاؤں گی۔ وہ سکون سے دوبارہ پیچھے ہٹ گئی، مگر اصغری بوا کے جاتے ہی اسلان نے سب سے پہلے بالکنی کا دروازہ مقفل کیا اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ بند دروازہ اس کا منہ چڑھانے لگا تھا۔ وہ نہا کر نکلا ہی تھا کہ بالکنی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا پریشان ہونا فطری تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا، مگر نور کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیسے؟ راستہ دیں، نور نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے حیران و پریشان چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ کبھی بالکنی کو دیکھتا اور کبھی کمرے کے بند دروازے کو، معمہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ نور جی بی جان، ٹی وی کی آواز کم کرتی وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بچے اسلان کے کمرے میں کب کافی بھجوا دو، سب سے اس کی طبیعت خراب ہے۔ گھٹنوں پر زور ڈالتی وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ جی اچھا، پاؤں میں سلیپر ڈالتی وہ اٹھی۔ بلکہ ایسا کرو خود ہی دے آؤ، دوا بھی پوچھ لینا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا اور تسبیح کرنے لگیں۔ نور نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ وہ جتنا اس کا سامنا کرنے سے بچ رہی تھی اتنا ہی پھنسی تھی۔ دودھ گرم کر کے گلاس ٹرے میں رکھا اور مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق اس کے کمرے کی راہ لی۔ دستک دینے کے باوجود اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اسے پریشانی ہوئی، بالکنی سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ اس طرف آئی، اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی وہ خود بخود کھل گیا تھا۔ ہر طرف روشنی کی چکا چوند تھی۔ سرخ رنگ کی لاتعداد موم بتیاں بالکنی کے تمام گرلوں پر روشن تھیں۔ ٹیبل کے درمیان اس کا پسندیدہ پائن ایپل کیک موجود تھا جو چاروں طرف سے سرخ گلابوں سے گھرا تھا۔ وہ متحیر سے پورے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ہنوز اس کے ہاتھوں میں تھا۔ انا کی بات ہے، ورنہ محبت اب بھی باقی ہے، تجھے میری مجھے تیری ضرورت اب بھی باقی ہے۔ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ قسمت میں، منزل کھڑا ہوں اور مسافت اب بھی باقی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر نظم پڑھتا وہ اس کے عقب سے نکل کر بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں میں موجود محبت نہ تو خواب تھی نہ خیال۔ وہ پھر بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے بے یقین ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر پلٹ کر اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اب آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ بے یقینی۔ میں جانتا ہوں نور، میں نے دیر کر دی، لیکن کیا اتنی دیر کر دی ہے کہ واپسی کا ہر دروازہ بند ہو گیا؟ وہ کترا کترا اپنے آنسوں کو اندر اتار رہی تھی، مگر پھر بھی وہ مقابل کو اپنے ہونے کا احساس دلا گئی۔ میری محبت نے آج تک صرف آنسو ہی دیے ہیں نا، وہ افسردگی سے کہنے لگا۔ میری کوئی دلیل ان کا مداوا نہیں، میری کوئی ایکسکیوز ان کا کفارہ نہیں۔ اس کے لفظوں میں بھی نمی گلنے لگی تھی۔ نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ جانتی ہو نور، ایک ہی وقت میں کسی سے محبت اور نفرت کا عذاب کیسا ہوتا ہے؟ وہ ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ عذاب سہا ہے نور، دھیمے لہجے میں وہ بولتا کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کوئی نور العین شاہ سے پوچھتا جس نے ہمیشہ اس کے منہ سے اپنے لیے انگارے نکلتے دیکھے تھے۔ مگر اب میں تھکنے لگا ہوں، ٹوٹنے لگا ہوں، تمہارا گنہگار ہوں، اور آج میں تم سے اپنے ہر لفظ ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں اذلان، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگے۔ میں نے تو آپ کو اسی روز معاف کر دیا تھا جب مجھے آپ کی نفرت کی وجہ معلوم ہوئی تھی۔ وہ عبیدہ تھی۔ ہاں، میں یہ ضرور چاہتی تھی کہ آپ مجھے منائیں، اور اس سے زیادہ میری محبت کی نہ تو کوئی طلب ہے نہ کوئی تقاضا۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اس نے اذلان کا ہاتھ تھاما جسے اذلان نے مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تم سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں نور جب تم محبت کی ہجے بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، اعتراف اب کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ آنسوں کے درمیان معصوم سے مسکراتے چہرے پر اسے بے ساختہ پیار آیا تھا۔ چلو کیک کاٹیں، آج سے زیادہ خوشی کا دن بھی کوئی ہوگا۔ ہاں کل ہوگا، وہ مسکرائی۔ کل کیوں؟ کل میں اپنی برتھ ڈے پر آپ سے زندگی کا پہلا گفٹ لوں گی، وہ اترائی۔ آپ کا وہ کل شروع ہوئے پورے 9 منٹ ہو چکے اور یہ رہا آپ کا گفٹ۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو میرا برتھ ڈے یاد تھا؟
याद भी था और उसका इंतज़ार भी था, वरना आपको मनाने का मामला उस दिन भी सर अंजाम दिया जा सकता था जब आप बड़े मशकूक अंदाज में यहाँ पाई गई थी। उसने यहाँ पर खासा जोर दिया। नूर ने सटपटाकर नजरें घुमाई थी। पहले केक काटे, वो पूछने लगा। फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप उस रात यहाँ क्या कर रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसका रूप नूर के लिए नया और अनोखा था। जब आपकी तबीयत ख़राब थी तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो फ़िक्रमंद हुई। मेरी तबीयत ख़राब थी, उल्टा उसी से पूछने लगा। हाँ, वो बीजान ने आप। वो चौंकी। असलान की गहरी होती मुस्कुराहट उसको बहुत कुछ समझा रही थी। इतने अरसे से वो आपका साथ दे रही थी, अगर आज थोड़ा सा मेरा दे दिया तो क्या हुआ। वो ज़रा भी शर्मिंदा ना था। यानी आप दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसे सदमा हुआ। सॉरी, मगर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। वो चिढ़ाने लगा था। मतलब बीजान ने पार्टी बदल ली। वो शौकी हुई थी। नहीं, दो पार्टियों के बीच सालिस बन गई। उससे समझाया। मनाए आप अब ज़रा, मुझे मानती हूँ मैं। रूठी रूठी सी नूर का ये रवैया भी उसे आज ही देखने को मिला था। दिल तो चाह रहा था उसे और सताए, लेकिन ओके, सीज़ फायर, केक काटे। उसने कंधे उचकाए मगर एकदम उसका हाथ पकड़ कर खींचा। वो इस अचानक इफ्तार के लिए तैयार ना थी, सो उसी पर आ रही। असलान ने उसे शानों से पकड़ कर उसका रुख केक की तरफ किया और उसका हाथ पकड़ कर केक पर छुरी चलाई थी। हैप्पी बर्थडे मिसिस नूरुलैन शाह। उसके कान के करीब सरगोशी करता वो उसकी धड़कनें बढ़ा गया था। दिल में लगता था तूफान मचाओ, सारी रूह बस हाथ में सिमट कर आ गई हो। मगर हर शोर पर भारी बस एक आवाज़ थी, हर तूफान पर हावी बस एक गूंज थी। हैप्पी बर्थडे टू यू मिसिस नूरुलैन शाह। रिश्तों की खूबसूरती उनको बनाने में नहीं बल्कि उनको निभाने में है, और रिश्तों को निभाने के लिए मोहब्बत से ज़्यादा मौसर और पायदार हथियार कोई और हो ही नहीं सकता। ख़त्म शुद्ध। जी, तो ये था हमारा आज का नॉवल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। पर्सनली मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बहुत कमाल की स्टोरी थी। और वाकई जो लास्ट पे राइटर ने मैसेज दिया है कि रिश्तों की खूबसूरती उनको बनाने में नहीं बल्कि उनको निभाने में है, और ये वाकई हकीकत है। और मुझे भी स्टोरी बहुत पसंद आई। आप लोग भी बताइएगा रिश्तों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मैं हमेशा एक ही ये बात करती हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो गलत फहमी है, वो रिश्तों को ख़राब कर देती है। अगर आप लोगों को कहीं भी लगे ना कि ये चीज़ ऐसे थी, उसने ऐसे बना दी, तो बेहतर है कि हम जाके क्लियर कर लें। मुंह पे बात की हुई बेहतर रहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। जब हम बात करते हैं तो बहुत से मामलात सुलझ जाते हैं, लेकिन जब हम बात नहीं करते तो हमारे दिमाग में अपनी ही कहानियाँ बनती रहती हैं, तो वो बजाय रिश्तों को सुलझाने के उन्हें और उलझा देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। जी, तो हमारे आज के नावल का नेम था दिल है कि मानता नहीं, बाय महविश मुग़ल। उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। आप लोग आजकल बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या मसला है, कहाँ गायब हो गए हो आप लोग। लेकिन आप लोगों ने मुझे सख्त मायूस किया हुआ है। अभी आप लोगों को पिछले डेज़ मैंने ये जो लॉन्ग नावल दिया है, एक 9 घंटे की वीडियो थी और एक 7.5-8 घंटे की वीडियो थी। और चलो 9 घंटे की वीडियो पे तो फिर कुछ मैं कहती हूँ हल्का फुल्का सा रिस्पांस था, लेकिन जो सेकंड पार्ट था उस पे तो बिल्कुल ही रिस्पांस नहीं था, जो कि बहुत गलत बात है। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग रिस्पांस लाजमी दिया करें, ठीक है ना। तो आप लोगों ने रिस्पांस लाजमी देना है। आज की स्टोरी बेशक शॉर्ट थी लेकिन बहुत ही मज़े की थी, क्यूट सी थी स्टोरी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अब आप लोगों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चलिए हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। वैसे आजकल ज़्यादा कमेंट्स आते तो नहीं है, जो कि आप लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया हुआ है, लेकिन जो कमेंट करते हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है, तो हम उनके कमेंट्स देखते हैं। और जो नहीं करते वो काइंडली लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताया करें कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। तो सबसे पहले शाज़िया अनवर का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम सिस्ट। फर्स्ट पार्ट अभी सुना, मज़े का नावल है पर बहुत लंबा है रमज़ान के हिसाब से। आई नो डियर कि बहुत लंबा है रमज़ान के हिसाब से। मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये मेरा रमज़ान के बाद देने का इरादा था ये नावल। मैंने सोचा था कि ईद के ना फ़ौरन बाद, ईद के चौथे दिन, मतलब 4 दिन 3 दिन ईद के स्पेशल डेज़ गुजर जाए, चौथे दिन दूँगी। मेरी जो पर्सनल राय थी वो हुआ कुछ यूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इस दिन मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था रिकॉर्ड किया हुआ।
تو میں نے سوچا کہ چلو یہ اب یہاں پر فٹ کر دیتی ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑا جو میرا ہے یہ شیڈیول جو ہے تھوڑا خراب ہو گیا، ورنہ میرا ارادہ بھی اسے رمضان کے بعد دینے کا ہی تھا۔ تو کوئی بات نہیں، آپ آہستہ آہستہ کر کے سن لیں، جب آپ نے سن لیا آپ مجھے تب ریویو دے دیجیے گا، بے شک آدھے گھنٹے کی ویڈیو آ کر کے آپ سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بات نہیں، آئی انڈرسٹینڈ۔ دین خان شیروانی کہہ رہے ہیں نائس ون، تھینک یو ویری مچ خان شیروانی، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ویسٹڈ کہہ رہے ہیں امیزنگ ناول آپ بھی، تھینک یو ویری مچ، کین یو پلیز ٹیل می دا کپل نیمز ان لسٹ، آپ بھی تو بتا سکتی ہے ویسے، آپ نے ابھی تازہ سنا ہے، آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے مجھے بولا ہے کہ امیزنگ ناول ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کون کون سے کپلز تھے۔ ویسے جو مین کپلز ہیں وہ ہیں مکرش اور انائش، اور اس کے علاوہ جو ہیں شناور اور انایا، زراور اور زرشی، مقسم والی کا کیا نام تھا بھائی، اس کا مجھے نام بھول چکا ہے، ایک کپل عبداللہ کا تھا، مطلب ٹوٹل 5 کپلز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اب مقسم کی وائف کا نام ڈھونڈ لیں اور عبداللہ کی وائف کا نام ڈھونڈ لیں، وہ جو کہ میں بھول چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو باقی آپ نے سنا ہے نا ناول، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ کون کون سے کپلز کیسے ہیں۔ دین سندس نے آپ نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ سندس نے آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ خان شیروانی کہہ رہے ہیں بہت زبردست ناول ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کو پسند آیا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سائم عارف کہہ رہے ہیں زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ سائم عارف۔ دین مافیا گرل کہہ رہی ہیں تھینکس سیز، تھینک یو، بس آپ لوگ اچھا رسپانس دیا کریں۔ دین سائم عارف اگین کہہ رہے ہیں زبردست ناول، امیزنگ، تھینک یو ویری مچ سائم عارف، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین عرشی فاطمہ کہہ رہی ہیں بہت اچھی ناول ہے سیز، تھینک یو ویری مچ عرشی، آپ کو اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین شہرین شہزادی کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ شہرین شہزادی۔ حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی، تھینک یو ویری مچ حارث خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین مظاہر رانا کہہ رہے ہیں سب اچھا لگا بٹ نور کی محبت کو انکمپلیٹ رہنے دیا رائٹر نے، کون سے والا ناول ہے یہ، نور کی محبت کو انکمپلیٹ رہنے دیا، ایک منٹ، ہاں یہ چیز ہے، واقعی یہ چیز ہے، نور کی محبت کو انکمپلیٹ رہنے دیا، اور مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ چیز انہوں نے نا تھوڑی سی رائٹر نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، کیونکہ سٹارٹنگ پہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ نور اور ہاتھ کا کپل بنے گا، لیکن وہ سارا نور کی محبت کو انکمپلیٹ ہی کر دیا، نور اور ہاتھ کا بنا دیتے، بیلا اور شہاب کا، شاداب جو بھی نام تھا اس کا بنا دیتے، اس کی سٹوری بھی نا اس پہ بھی رائٹر نے زیادہ فوکس نہیں کیا ہوا تھا، لیکن جو مین کپلز تھے صدام اور ولی، ان پہ پراپر کام کیا گیا، اور وہ لٹرلی وہ واقعی بہت کمال کا تھا۔ اچھا جی، دین تبسم سلطانہ کہہ رہی ہیں کہ زبردست ناول ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ صبا مصطفیٰ کہہ رہی ہیں بہت اچھی سٹوری تھی، ویری نائس، تھینک یو ویری مچ صبا مصطفیٰ، آپ کو پسند آیا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عبداللہ شیخ کہہ رہے ہیں پلیز ناول کا نیم تو بتا دیا کریں، ناول کا نیم ویڈیو کے لاسٹ میں مینشن ہوتا ہے، اور اس ناول کا نیم تھا جانے عشقم بائی ارید شاہ، یہ فرسٹ پارٹ ہے، سیکنڈ پارٹ کے لاسٹ میں ویڈیو کا ناول کا نیم مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ دین آمینہ رزاق کہہ رہی ہیں اللہ مبارک، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، تھینک یو ویری مچ آمنہ، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، آپ میرے چینل کو وزٹ کریں، ناول سنیں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہانیاں آپ کو کیسی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دین غزالہ شیخ کہہ رہی ہیں ویری ویری نائس ناول، تھینک یو ویری مچ غزالہ شیخ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ وسیم صدیق کہہ رہے ہیں عروش، بالکل عروش، وہ سٹارٹنگ تھا، میں بھول گئی تھی، نہیں پتہ تھا، تو آئی ول کریکٹ مائی سیلف، آپ اب والے ناول سنیں، آپ کو یقیناً پسند آئیں گے۔ دین سائم عارف کہہ رہے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ناول، تھینک یو ویری مچ سائم عارف، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ الشبہ حمید کہہ رہی ہیں ڈیئر اس کا نیم کیا ہے، جانے عشقم بائی ارید شاہ، باقی سیکنڈ پارٹ کے لاسٹ میں اس کا نیم مینشن ہے۔ پارٹ 1 کون سے ناول ہے یہ، پارٹ 1 آپ پلے لسٹ چیک کریں پلیز، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ دین شازیہ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سس، اچھا ہے پر سنا ہوا ہے، آپ کے بہت سے ناولز پہلے سے سنے ہوتے ہیں اور چینلز پر، لیکن یار کیا ہے، اور چینلز نے ساری میری کلیکشن ہی اٹھانی ہوتی ہے، میں اتنی مشکل سے ڈھونڈتی ہوں کہ کوئی بہت یونیک سی سٹوری، ایکچولی میں یوٹیوب کے چینلز وزٹ نہیں نہ کرتی کہ کون سا اپلوڈ ہو چکا ہے یا کون سا نہیں ہو چکا، تو کو انسیڈنس، لیکن پھر بھی سنتی ہوں، اور
یہ الوینا اپنے نام جیسی ہے، عجیب خاتون ہے، بالکل اپنے نام جیسی عجیب ہی خاتون تھی۔ باقی تھینک یو ویری مچ شازیہ، آپ سنتی ہیں، آپ کا پیار ہے، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی۔ دین زینب صغیر نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ زینب صغیر، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ لشبہ بلال کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ لشبہ بلال۔ سحر کہہ رہی ہیں بہت بہت زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ سحر، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، جی کیسی ہیں آپ؟ ناول بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے بہت خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ سمینہ خاتون کہہ رہی ہیں زبردست، تھینک یو ویری مچ سمینہ خاتون۔ بھئی آپ کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ بہت دنوں بعد چکر لگاتی ہے، کہاں مصروف ہیں بھئی آپ؟ دین بشارت خان کہہ رہے ہیں پلیز پوسیسیو لور ناول ریڈ کریں۔ چلیں دیکھتے ہیں، سرچ کرنا پڑے گا کہ رائٹر کون ہے، اگر فیس بک رائٹر ہوئی تو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی، پرمیشن ملے گی تو اس بارے میں سوچیں گے، اور فی الحال میں کوئی بھی ڈیمانڈ بیس ناول نہیں پڑھ رہی، وہ انشاءاللہ عید کے پاس بہت سی ڈیمانڈز آئی پڑی ہیں، تو ایک 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 کر کے ہم نے ساری ڈیمانڈز پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگر آپ کا پاسبل ہو سکا تو آپ کا بھی ضرور۔ دین غزالہ شیخ کہہ رہی ہیں ویری ویری نائس ناول، تھینک یو ویری مچ غزالہ شیخ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ سائم عارف کہہ رہے ہیں زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ سائم عارف۔ زینب صغیر کہہ رہی ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ زینب صغیر۔ دین مشا کہہ رہی ہیں آپ کو بھی رمضان کریم مبارک، بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ویسے آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ کیا میں بول رہی تھی کہ کمنٹس تو بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن اتنے سارے کمنٹس آ گئے، تو میں بتا دوں یہ 2 دن پرانے کمنٹس ہیں، بیکاز جو میں نے لانگ ناول پوسٹ کیا تھا اس میں بھی میں کمنٹس نہیں دیکھ سکی، اور اس کے بعد ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جو اس دن لائٹ بند تھی، تو وہ بس 1-2 مطلب کوئی 2-4 کمنٹس تھے جو میں پوسٹ کر پائی تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں پوسٹ کر سکی، تو یہ کوئی 3-4 دن کے کمنٹس ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دین غوثیہ خان کہہ رہی ہے نائس ناول، تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ آپ بھی، تھینک یو حارث۔ الشبہ بلال کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ الشبہ۔ عائشہ کہہ رہی ہے نائس اسٹوری، تھینک یو ویری مچ عائشہ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین شاداب قریشی کہہ رہے ہیں گڈ اسٹوری، تھینک یو ویری مچ شاداب قریشی۔ دین سبحان ملک کہہ رہے ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ سبحان ملک۔ محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جی، کیسی ہیں آپ؟ جی ناول بہت اچھا تھا، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، اور آپ کو بھی رمضان مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو اس رمضان کے صدقے ہماری عبادت اور روزے رکھنے قبول کرے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک رکھ کے روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو ویری مچ محمد طفیل، آپ بھی رمضان مبارک۔ محمد طفیل کہہ رہے ہیں خیر مبارک، آپ کو بھی رمضان مبارک۔ شہناز عفیف کہہ رہی ہیں نائس اسٹوری اوسم، تھینک یو ویری مچ شہناز عفیف۔ ریحان یاسمین کہہ رہے ہیں، ریحانہ یاسمین کہہ رہی ہیں انہوں نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ ریحانہ۔ روبینہ خان نے کہا نائس، تھینک یو ویری مچ روبینہ خان، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مہر جبی کہہ رہی ہیں بس اوکے ہے، اٹس اوکے، ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے۔ چوہدری جٹ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ناول تھا، آپ کو بھی رمضان مبارک، خیر مبارک، تھینک یو ویری مچ چوہدری جٹ۔ فرحہ یاسر کہہ رہی ہیں ٹائم ویسٹ، نہیں بھئی یہ ناول واقعی اچھا تھا، ٹائم ویسٹ بالکل نہیں تھا، اس پہ آپ کا بیڈ کومنٹ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہوگی، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی، مجھے اچھا رسپانس دیجیے گا، ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی، مجھے اچھا رسپانس دیجیے گا، آپ لوگوں کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔